بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحبه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز محترم شرکائے اجلاس، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، علامہ پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب پرویزی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جماعت اہل سنت لاہور ڈویژن، معتمم جامعہ برکات العلوم، ان کے انتظام اور اہتمام میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ الحاج پیر سید احمد علی شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی قبلہ چندی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ واسعہ، آپ کی یاد میں ایک تعزیتی سیمینار منعقد ہے اور آسانیہ کوٹلہ شریف، لیکن اب آپ کو کیا ہو گیا وہ آپ آسانیہ آپ اپنی حیثیت کا اتنا گر سکتے ہیں کہ آپ کے آسانیہ مقصد والا خاندان کی تربیت ہی ہے بھول گئے چلے بننے کی حضرت کہنے والا شریف آج کی ممدوح شخصیت جن کے لیے یہ تعزیتی ریفرنس ہے، حضرت کے فرزند گرامی حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب نقشبندی مجدی
تشریف فرمائے مرکزی جماعت اہل سنت کے قائد اور امیر حضرت الحاج الحافظ میاں عبدالخالق صاحب القادری درگاہ مقدسہ مٹھولی شریف سندھ، حضرت علامہ ڈاکٹر راغب حسین صاحب نعیمی محتمم جامعہ نعیمیہ، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، مرکزی جماعت اہل سنت کے ذمہ داران، تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے کرونا کے ماحول میں اتنی وسیع مجلس منعقد کی ہے اور اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ میں اظہار محبت کی اس نشست کا اہتمام فرمایا۔ محترم حضرات، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ مشائخ حضرات فرمائیں گے۔ حضرت شاہ صاحب نے اور بزرگوں نے مجھے حکم دیا ہے مختصر سی بات کروں۔ ہمارے حضرت قبلہ چندی سرکار سید حضرت علی شاہ صاحب بخاری، حضور قبلہ عالم سراج السالکین سیدی و سندی سید نور اسد شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی، حضور شیر ربانی حضرت میاں شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرید اور مراد اور خلیفہ اجل اور اعظم اور آپ کی نسبت اور فیض کے قاسم حضرت قبلہ عالم کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فرزند گرامی حضرت غوث زمان قبلہ عالم حضرت سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، آپ کے فرزندان گرامی میں سب سے بڑے اپنے بھائیوں سے اور جنم لیا، اور قبلہ عالم نے آپ کو اپنی گود میں بٹھایا اور آپ کو گھٹی دی، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کے لیے بشارات فرمائیں۔ ہمارے ممدوح حضرت قبلہ زنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانی علمی اور حسن اخلاق کا مجسم تھے۔ آپ نے بحیثیت ایک مرشد کامل بہت ہی فیوض و برکات کی تقسیم میں ایسا کردار ادا کیا کہ جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔
تحصیل علم میں انتہائی جہد سے کام لیا اور آپ برمجہ دینی اور رسمی تعلیم اس میں اپنی مثالات تھے. آپ کی خطابت سے آپ واقف ہیں جتنے مؤثر انداز میں دین اسلام کی تبلیغ آپ نے فرمائی اور پوری دنیا میں اس کے لیے سفر فرمایا. آپ یورپ بھی گئے اور گلف میں بھی سفر کیا، سکنڈینیویا کے ممالک بھی گئے، سب جگہ پہ. پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں دشوار پہاڑی علاقوں میں آپ کے ہزاروں چاہنے والے مریدین موجود ہیں. ہر اعتبار سے آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں وقت کے نظم کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی اور عبادات میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، توکل میں، صبر میں، سلوک جو راہ سلوک کی سب منازل آپ نے انتہائی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات مبارکہ میں جو آپ نے کشف المعجوب شریف میں اس کو فتوت کا نام دیا ہے، جوان مردی فتوت. دور حاضر میں کوئی شیخ اگر فتوت کا نمونہ تھا تو ہمارے ممدوح حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ. سب علاقوں کو، سب نسبتوں کو پورے توازن کے ساتھ نبھایا اور عالمی اسلام کا ایک عظیم مرکز حضرت کہنے والا شریف، اس کی ترقی میں بیلیوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتیں بہم پہنچانے میں، وسعت میں، عرس مبارک کے لیے پنڈال اور نئے سرے سے کئی ایکڑ پر آپ نے انتظامات فرمائے، لائبریری کو وسعت دی، درس و تدریس کے نظام کو اور زیادہ منظم فرمایا. تبلیغی سفروں میں آپ نے نہایت استقامت کے ساتھ دین کی دعوت کو پیش کیا اور مشائخ نقشبندیہ کے طریقے پر شریعت اور طریقت کو ہمیشہ مشائخ نقشبندیہ کی تعلیمات میں طریقت اور شریعت کا تعلق لازم و ملزوم کا، کہ طریقت شریعت سے جدا نہیں اور شریعت ہمیشہ طریقت پر حاکم کی حیثیت رکھتی ہے. وہ طریقت جو شریعت کے تابع ہے، یہ حضرت کہنے والے شریف کا فیضان ہے کہ جہاں کہ ہر طالب اور مرید جانتا ہے کہ شریعت کی رہنمائی میں اور شریعت کے احکام کی روشنی میں طریقت کے راستے پر چلا جاتا ہے. یوں صرف ایک طالب اور ایک سالک جو مشائخ حضرت کہنے والے شریف کی نگرانی میں ہو، وہ اللہ کے فضل و کرم سے شریعت و طریقت کا ایک پیکر مجسم بن کے دنیا کی زندگی جیتا ہے اور اسی پر ایمان کامل کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کی منزلیں عطا فرماتے ہیں. یہ وہ حقیقی تصوف ہے، طریقت ہے، جس میں ہمارے مرشد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور ان تک جو واسطہ ہے
حضرت کہلوانہ شریف کی طریقت کا سرکار شیخ ربانی ہیں، اور حضرت میاں صاحب کوٹلہ شریف اور قبلہ عالم حضور سید امام علی شاہ صاحب مکان شریفی، اور حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ بھولے والی سرکار، اور ان سے اوپر صوبہ سندھ میں قبلہ عالم حضرت سید قاضی احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوٹ قاضی احمد ضلع نواب شاہ، اور ان کے مرشد کامل سلطان الاولیاء حضرت خواجہ محمد زمان صاحب لواری شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ تمام کامل ہستیاں اور ان کا طریقہ دور حاضر میں ایک زندہ اور مجسد صورت میں ہمیں حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں ہر وقت جامعیت کے ساتھ یہ طریقہ نظر آتا تھا، اور قبلہ غوث تمام پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود تھا، اور قبلہ عالم حضرت اعلیٰ حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت جامع شریعت و طریقت بھی، اور ایک اعلیٰ درجے کے مصلح جن کے فیض سے علاقہ گوندل بار، پنڈی بھٹیا اور پھالیا کا علاقہ، جس کی تاریخ آج بھی بہت کام ہونے کے باوجود دنیا میں ایک الگ پہچان رکھتی ہے، اور وہاں کے لوگ اپنے رویے سے ایک بہادر قوم ہونے کے ساتھ ساتھ جنگجو بھی ہیں، اور عصبیتیں بھی اس میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ میں نے بڑے بڑے خاندانی چودھریوں سے یہ لفظ سنے کہ ہماری جبلتیں اور ہماری طبیعتیں ہمارے کلچر کی عکاس ہیں، مگر قبلہ عالم کی ایک نگاہ نے چودراہٹ کے سارے کسبل نکال دیے، اور ان داروں میں کہ جہاں ظلم و تعدی کے سوا مخلوق کے ساتھ کوئی پیش نہیں آتا تھا، ان چودھریوں کے چہرے سنت رسول سے سج گئے، اور وہ چور اور لٹیرے جو راتوں کو غریبوں کا مال مویشی لوٹتے تھے، وہ ان کے نگہبان پر ساری رات اللہ کے ذکر کے مشغول ہوئے، اور غریب پروری کی، اور ساری رات ان کے مال مویشی اور ان کی عزتوں کے حفاظت میں لگ گئے۔ یہ اللہ کے اس ولی کی نگاہ کا فیض ہے، اور وہ صرف کمیونٹی سینٹر اور دارے نہیں رہے، اللہ کے ذکر کے مرکز بن گئے۔ اور یہ بات میں 62 سال میری زندگی کے ہو گئے ہیں، میں نے قبلہ عالم کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا، لیکن ان کے فرزند گرامی، ان کی غلامی کا شرف حاصل کیا، اور ان کے نبیرہ جن کی بات کر رہے ہیں ان کے طریقے رشد و ہدایت کو بھی بڑے قریب سے دیکھا۔ تو یہ ایسے پر انوار اور نسبتوں سے مالا مال یہ سید خاندان ہے، بخاری ہے، آل رسول کریم ہے، اور پھر اللہ کے ولیوں کے فیضان کے امین ہیں، اور اس راہ میں اللہ نے جتنا شرف دیا یہ نام کی بات نہیں۔ 12 سال تک اپنے مرشد کریم کی
خدمت میں رہے اور خدمت کا حق ادا کیا، حتیٰ کہ حضرت شیر ربانی نے فرمایا شاہ جی آپ نے ہماری چاٹی سے مکھن سارا اخذ کر لیا ہے، لے لیا ہے، اور حضرت صاحبزادہ محمد عمر صاحب نقشبندی مجددی پیر بلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب انقلاب الحقیقت پڑھ کے دیکھیں، وہ بھی حضرت شیر ربانی کے خلیفہ ہیں، فرمایا ہمارے حضرت شیر ربانی کے سینکڑوں ہزاروں خدام ہیں جنہوں نے ان سے ذکر اللہ سیکھا، اللہ اللہ کا طریقہ سیکھا اور مجاہدے سیکھے کیے اور معرفت کی منزلیں حاصل کی، مگر حضرت شیر ربانی کے سب مرید تھے اور جو ان کی مراد ہے وہ میں بغیر توقف، حضرت فرماتے ہیں کہ بغیر توقف اور تردد جس ہستی کا نام آتا ہے کہ جو مراد ہے شیر ربانی کی وہ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ، یہ ان کا ہم اثر ہے، پیر بھائی ہیں، وہ بھی خلیفہ ہیں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آپ جان سکتے ہیں کسی مرید کا کچھ کہنا اور بات ہے، عقیدت میں سچائی ضرور اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن ایک ہم اثر کا اور خود مرشد کا ان کے وصال کے بعد ایسے کلمات لکھنا ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے مرشد کامل اپنے جد اعلیٰ کے تعلیمات کا کامل اور زندہ نمونہ تھے۔ یہ سلسلہ سارا این خانہ ہما آفتاب است، اور جو صاحب حال ہیں چونکہ سید ارشد حسین شاہ صاحب گردیزی کے والد گرامی حضرت علامہ سید پیر سید طالب حسین شاہ صاحب گردیزی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی قبلہ عالم کے مرید ہیں، حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے مرید ہیں، اور میرے والد گرامی حافظ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اس لیے میں وابستگان سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک اور ہمارے عزیز اور عظیم اس سلسلے کے فیض یافتہ حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھومنکر شریف قصور، جن کے صاحبزادے حضرت پیر سید امانت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری جماعت کے صوبہ پنجاب کے امیر بھی تھے، اور قبلہ عالم سید باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، دنیا سے پردہ کر گئے، ان کے فرزند سید حسنین علی شاہ صاحب، سید زین العابدین شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو اس ماحول میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جب ہم مشائخ نقشبندیہ کا ذکر کرتے ہیں سب حالات سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ میں بخارا کا بات کر رہا ہوں، بخارا شریف کی بات کر رہا ہوں، گورگان شریف کی بات کر رہا ہوں، اور سران شریف کی بات کر رہا ہوں۔ تو نقش بندہ راہ چیدانی، تو شکل پیکرے جہاں راہ چیدانی، گیا ہے سبزہ دانت قدر بارہ، تو خشکی قدر بارہ راہ چیدانی۔ یہ مشائخ طریقت ہیں جن کے انفاس نفیسہ کی برکت سے شریعت اور طریقت کے گلستان میں بہار ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کے دین کی وہ خدمت کی، نصرت کی، سینٹرل ایشیا کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے۔ پچھلے
پورے 1 صدی سے زائد وہاں ابتلا رہا، کمیونسٹوں کا قبضہ رہا ہے، لیکن خواجگان نقشبند کا انفاس مبارکہ کی برکت سے کمیونسٹوں، دہریوں اور منکر توحید ان کی 1000 کارستانیوں کے باوجود آج بھی ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان، افغانستان، بدخشان سے لے کر خجند تک اور خجند سے لے کر نیشوپور تک پورے خراسان میں 100 سال کمیونسٹوں نے ظلم ڈھائے، لیکن آج بھی وہ قوم اور قوم کا ایک ایک بچہ اگر ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، احادیث نبویہ کا درس لیتا ہے اور دیتا ہے، تو یہ فیضان ہے خواجگان نقشبند کا کہ ہزاروں آندیاں چلی ہیں لیکن اسلام کی دعوت کو نہ مٹا سکا ہے کوئی اور نہ مٹا سکے۔ گرامی قدر حضرات، اس عظیم سلسلہ سے جڑے ہوئے یہ مشائخ کا سلسلہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، ہمارے کئی بچے نوجوان شاید سلسلے کو نہ جانتے ہوں، سلسلہ عالیہ سلسلہ عالیہ سلسلہ عالیہ سنتے رہتے ہیں، غور نہیں کرتے ہوں گے کہ سلسلہ کیا ہوتا ہے۔ سلسلہ عربی میں سنگل کو کہتے ہیں، سنگل زنجیر کو کہتے ہیں۔ سلسلہ عربی میں اگر کسی کو آپ اردو پنجابی میں کہو تو آپ زنجیر کہہ سکتے ہو، سنگل کہہ سکتے ہو پنجابی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کئی حلقے ہوتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے ایسے جڑا ہوتا ہے، ایک بھی حلقہ نکل جائے نا تو زنجیر بیکار ہو جاتی ہے، کوئی جانور اس سے بندھا نہیں رہتا تھیلے کے ساتھ۔ اور یہ سلسلے جانوروں کے، حیوانات کے باندھنے کے نہیں ہوتے ہیں، یہ حضرت انسان کو محبت الہی کے زنجیر میں اور اس لڑی میں پرونے کی ہوتی ہیں۔ اور یہ سلسلے بھی اگر منقطع ہوتے ہیں تو برکتیں قائم نہیں رہتی، کیوں کہ زنجیر پوری نہ ہو۔ تو جیسے جانور اس زنجیر سے باندھا نہیں جاتا ہے، نفس کا جو جانور ہے نا یہ بھی بندے کی جان نہیں چھوڑتا، شر جان نہیں چھوڑتا جب تک سے سلسلہ متصل نہ ہو۔ اور میرے پیر حضرت عظمت علی شاہ اس سلسلے کا حلقہ ہے کہ جنہوں نے ان کے دامن اقدس سے وابستگی اختیار کی، یہاں سے لے کر شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کے قدموں سے ہوتے ہوئے سرکار مدینہ کے قدموں تک یہ سلسلہ منقطع نہیں ہے، متصل ہے اور مرفوع سلسلہ ہے۔ کن دن واپس جانے اور یہ کرم ہے ہمارے بزرگوں کا، نظر ہے مجدد الفسانی کے فیضان کی اور شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کی کہ میں علا وجہ نصیحت کی بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے اس مرشد سے لے کر جن کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو سیدنا صدیق اکبر تک اور سرکار کے وسیلے سے حضور اکرم و انور و محبوب کے قدموں تک آج تک اس سلسلے میں کوئی صاحب اجازت نہ بدعقیدہ ہوا ہے اور نہ فسق و فجور کا شکار ہوا ہے، پابند سنت بھی رہے ہیں اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر بھی قائم اور دائم ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے شرف اور فرمائی، انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ورنہ یہ ذکر یار بھی ہے اور ذکر محبوب ہے، اس کی لذت جو ہے اور ان کے بارے میں کہنے کو کتنا کچھ ہے
یہ تو زندگی لگے گی پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکے گا. لہذا میں اپنے گڈی نہیں ہے بزرگوں بغیر گڈی تو ہی ہے مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے گڈی کا اور دلا کے سن چلا گیا اس صورتحال میں جو لوگ آئے ہو لا کے اس سن ذکر خیر واپس کو چلا گیا سننے کے بندہ لیے آپ کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو میں ختم تو کرتا کہہ رہے ہوں. ہیں کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ لا تا کے نا قیامت تو چلا گیا قیامت سی سلسلہ عالیہ کو اور ہاں بغیر گڈی کہنے تو والا لگا شریف اینی کو پینج ترنا تو اس گیا بستی کو حضرت کی اولاد امجاد کو تین میں تو تا کہہ رہا قیام ہوں قیامت اسی آن شان کے قاسم ساتھ فون مار ان کو پڑی انہی فیوز و برکات کا قاسم بنائے رکھے میں لائیو چلایا اپنے اور یہ دعائیں دیتے رہیں اور ہم سے غلام دعائیں دیتے رہیں اور راہ ہدایت اس بستی سے پاتے رہیں جس بستی کی طرف چلتے ہوئے میرے حافظ الحدیث فرماتے تھے کہ میرے سائیں کے اتنے کرم ہیں کہ میں تو قدموں سے چلتا ہوں اپنے معذوری کی وجہ سے، لیکن اگر میں کونیوں کو بل لیٹ کر کے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دوں تو ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا جو چاشنی اور لطف مرشد کی نگاہ سے مجھے اللہ کی عبادت اور نماز میں حاصل ہوا. یہ میرے مرشد کی نگاہ کا کرم ہے. صرف اس فیض کی اگر تشکر میں کونیوں کو بل قبلہ عالم کی مزار مبارک حاضری دوں تو آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس درگاہ مقدسہ کو تا قیامت شاد و آباد فیوز و برکات کے ساتھ قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.